السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہتا ہوں، اور آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اور جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ گداگری ہے۔ پاکستان کے ہر شہر کے اندر بہت زیادہ جو گداگری ہے یہ پھیل چکی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر گداگری جب اس حد تک پھیل جائے گی، آئے دن نئے طریقے جو ہے وہ متعارف ہو رہے ہیں، تو ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرح سے ترقی کرے گا اور ایک اچھا اور بہترین معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا۔ اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی جو دنیا ہے، یہاں پر بھی آ کے گداگروں نے اس کام کو نہیں چھوڑا۔ باقاعدہ طور پر ان کے مختلف اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ مانگ رہے ہیں ہم یتیم ہیں، ہم غریب ہیں، ہم فلاں ہیں، اس طرح کی چیزیں، حالانکہ ان کے دو بینک اکاؤنٹ اکٹھے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور گداگری جو ہے پاکستان کے اندر ایک پیشے کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ ہر جگہ پہ جو لوگ ہیں وہ مانگنے کے مختلف جو طریقے ہیں متعارف کروا رہے ہیں آئے دن۔ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ معاشرہ جو ہے ہم نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے اندر جو بھی بری چیزیں جب سر اٹھائیں گی تو ان کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے خود سے تو کوئی اور آ کر اس چیز کو ختم نہیں کرے گا۔ اور گداگری جو ہے یہ اسلام نے پسند نہیں کی ہے، اور یہ معاشرے کی ترقی کے لیے ایک رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ تھوڑا ہوش سنبھالتے ہیں اس وقت سے وہ مانگنا شروع کرتے ہیں، تو آپ بتائیں پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا؟ جب وہ جوان ہوں گے تو وہ اس کے ساتھ 100 اور لوگ ہوں گے جو اس کی طرح بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اور اس چیز کی فکر آج سے ہی ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ اگر آج ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تو آنے والے وقت میں اس کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ اور گداگری کو ہم نے کس طرح سے ختم کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 7 سال ان کی عمر ہوتی ہے، 8 سال، 10 سال، ایسے بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور آگے جو ہے لوگ دینے والے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو خدا را چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھیک بالکل نہ دیا کریں۔ ان کی معصومیت پر آپ نے بالکل نہیں جانا، کیونکہ اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک کمانے کا ذریعہ ہے تو وہ پوری زندگی کوئی کام نہیں کرے گا سوائے بھیک مانگنے کے۔ اور اگر ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو اس کے لیے تعلیم کا انتظام کروا سکتے ہیں، یا پھر ہم اسے کوئی جو کام سیکھنے کے ہوتے ہیں کاریگری کے وہ ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، تو کل وہ ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان جو ہے معاشرے کے اندر وجود میں آئے گا۔ اگر ہم اس طرح بچوں کی معصومیت پر جاتے ہوئے ان کو پیسے دیتے رہیں گے تو اس طرح کے ہزاروں بچے جو ہیں اسی کو اپنا پیشہ بنا لیں گے، اور یہ ہمارے ملک کے اندر ایک عیب ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عیب کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اس کی تعداد جو ہے آئے دن بڑھتی رہے گی۔ اور نوجوان ہیں ان کو بھی نہیں دینی چاہیے، ان کو کہا جائے آپ مزدوری کریں، اس طرح کی چیزیں ان کو بتائی جائیں۔ اصل میں یہ ایک پیشے کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، اور جس بندے کو آپ بھیک دے رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ آپ سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، رکشے، چنکیاں اور بائکس ہوتے ہیں، ان کے پاس اعلیٰ نسل کے جو کتے ہوتے ہیں وہ انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں شوقیہ طور پر۔ وہ کیا کرتے ہیں، ایک چوک میں آ کے وہاں پہ اپنی بائک جو گاڑی ہے وہ کھڑی کر کے اور پھر وہ مانگنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ مارکیٹ جو ہے مکمل ہو جاتی ہے، وہاں سے وہ جو ان کی سواری ہوتی ہے بائک، رکشہ، گاڑی، وہاں سے لے کر پھر اگلے ایک چوک پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر ایک جگہ پہ اپنی جو سواری ہے کھڑی کر کے پھر سے مانگنا شروع کرتے ہیں۔ آئے دن نئے رواج جو ہے متعارف ہو رہے ہیں۔ کوئی شخص آتا ہے بائک پہ بیٹھا ہے، اس کے آگے بچہ ہے، پیچھے وائف ہے، اور آپ کے ساتھ آ کے بائک روکیں گے، کہیں گے کہ ہماری یہ ضرورت ہے، آپ پلیز ہماری مدد کر لیں، اور وہ سادہ لوگوں کو پکڑتے ہیں جو ان کی مدد کر سکے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں وہ اگر فیملی کے ساتھ مانگ رہا ہے ایک نئے طریقے کے ساتھ، اگر وہ ایک شخص ان کو 500 روپیہ دیتا ہے، اس طرح کہ اگر 10-15 لوگ ان کو مل جاتے ہیں تو وہ ان کا پیشہ بھی بن جائے گا، اور اس طرح ان کو کوئی اور کام کرنے کا دل نہیں کرے گا، اور ایسے پیشوں کو ہمیں ختم کرنا ہے خود ہی۔
اور اس کے علاوہ جو معذور طبقہ ہوتا ہے ڈس ایبل، ان میں بھی زیادہ تر لوگوں نے ایکٹنگ کی ہوتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، انہوں نے اس طرح اپنے جو ایکسرسائز کے ذریعے اور اپنا جو ایک آرٹ استعمال کر کے اپنی کنڈیشن ایسے بنائی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے آئی ہوں گی، جنہوں نے خود ہی اپنے جسم کو تھوڑا اس طرح سے بنایا ہوتا ہے کہ وہ ڈس ایبل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ گھروں میں اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہیں، لیکن وہ بالکل نوجوان ہوتی ہیں اور اس طرح وہ ایک جگہ پہ جا کے مانگ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی بھیک نہیں دینی چاہیے۔ اصل میں یہ ان کا کام کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف سٹی، وہاں پہ انہوں نے جھگیاں وغیرہ لگائی ہوتی ہے، ان کی فیملیاں وہاں پہ رہتی ہے، ان کے پاس باقاعدہ جانور ہوتے ہیں، گائے اور بھینس وغیرہ، چنچی رکشے وغیرہ ہوتے ہیں، اور ان کے پاس باقاعدہ اچھے قیمتی کتے ہوتے ہیں جو انہوں نے شکاری کتے پالے ہوتے ہیں، جن کی مالیت 8-8 10-10 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے سارے رکشے میں بیٹھ کے شہر کی طرف آتے ہیں اور وہاں پہ مانگنا شروع کرتے ہیں، اور پھر شام کے وقت یہ اکٹھے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ لاکھوں روپے بنا لیتے ہیں۔ جب لوگ خود ہی ان کو بھیک دینا بند کر دیں گے تو اس کے بعد خود ہی یہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی محنت کا کام اختیار کریں گے، اور اس طرح سے وہ اپنے لیے حلال رزق جو ہے کما سکیں گے۔ اور اگر ہم نے اس چیز کے بارے میں آج نہیں سوچا تو آنے والے وقت میں ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے، اور آپ ان کے لیے اچھے اقدامات جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو لگے کہ یہ محنت کرنے والا بچہ ہے تو آپ اسے پڑھائی کے لیے بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کہیں جو کام ہے وہ سکھا سکتے ہیں ایز اے کارگر۔ اور اگر ہم نے اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ اقدامات کرنے ہوں گے، لوگوں کی مدد اس طرح سے کرنی ہے کہ ان کو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے مال تو آپ ان کو چھوٹا سا کوئی بزنس اپنی نگرانی میں کروا کر دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جو آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کی کنڈیشن کے حساب سے، اس کی عمر کے حساب سے کوئی اس کو جو ہے جاب آفر کر سکتے ہیں، کہیں لگوا سکتے ہیں۔ اگر وہ کم عمر ہے تو آپ اس کو کوئی ہنر پہ بھیج سکتے ہیں کہ فلاں جو ہمارا واقف کار ہے اس کے پاس آپ چلے جائیں، یا خود اس کو وہاں پہ چھوڑ کے آئیں کہ بھائی اس کو آپ نے یہ کام سکھانا ہے، اس طرح سے یہ بھیک مانگ رہا تھا تو آپ لہٰذا اس کو سپورٹ کریں اور اس کو کام سکھائیں۔ تو چیزیں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں، نہ کہ ہم لوگوں کو گداگری کی طرف لے آئیں مدد کر کے کہ لوگ اس کو اپنا پیشہ بنا لیں کہ بھائی اس میں تو بہت پیسہ ہے، ہم نے یہی کرنا ہے، اور اس طرح خاندانوں کے خاندان یہی کام کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ چیز جو ہے انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے اپنے آپ کو بیوہ اور یتیم مسکین اور ہم غریب ہیں، مکان کا کرایہ دینے ہے اور ہمیں 20,000 کی ضرورت ہے، ہمیں 50,000 کی ضرورت ہے، ہمیں 2,000 کی ضرورت ہے، جتنا ہو سکے باقاعدہ فیس بک پر ان کے گروپ چل رہے ہوتے ہیں، اور اکثر جو ہے ان کے پاس ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ان کے پاس جیز کیش اور 2 بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس HBL UBL اس طرح کے ان کے پاس اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں، اور وہ موٹی جو رقم ہوتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں دھوکے سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے فارنرز جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی اگر ان کا داؤ لگ جائے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور لوگوں کو اس طرح سے لوٹتے ہیں۔ ایک اور نیا طریقہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کچھ بچوں کو اکٹھا کر کے ان کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں اور پھر وہ اپلوڈ کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، یہاں پہ یتیم اور غریب بچے ہیں، وہ 2 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے اکاؤنٹ نمبر آپ کو بھیجتے ہیں، یہاں پہ 300 روپے اور 500 روپے جتنا آپ دے سکتے ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور نئے طریقے یہ آ چکے ہیں کہ کچھ جو بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی، ان کے پاس کچھ تسبیحاں ہوتی ہیں، وہ لے کر پھر رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کا مقصد بیچنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد مانگنا ہوتا ہے، ان کو ٹرین ایسے کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیز بھی آپ کو آفر نہیں کرتے کہ یہ تسبیح ہم بیچ رہے ہیں، آتے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہمیں پیسے دے دیں۔ اور اس کے علاوہ غبارے باز لوگ جو ہوتے ہیں، 7-8 غبارے جو ہیں انہوں نے اسٹرک پہ جو ہے لگائے ہوتے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ان میں ینگ ہوتے ہیں، اور لڑکے اور لڑکیاں، بچے بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور آئے دن یہ جو طریقہ کار ہے مانگنے کے اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں،
اور وہ اس طرح سے کہ جوتے اتارے ہوتے ہیں تپتی دھوپ میں، اور لوگ جو ہے وہاں پہ کوئی چیز لینے آتے ہیں تو ان کے سامنے معصوم بن جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جوتے نہیں، دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ جو شخص ہے وہ ان کو 500 روپے دے دیتے ہیں، حسب توفیق 200 روپے دے دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس شاپ پہ کوئی اور بندہ آتا ہے اور پھر وہی جو ہے گداگر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہی سٹوری سناتا ہے کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ اس طرح سے وہ پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں۔ یہ خود شاپ کیپر بتاتے ہیں کہ اس طرح کے یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اور نئے طریقوں میں ایک یہ بھی طریقہ رائج ہو چکا ہے کہ جب آپ کہیں شاپ پہ جاتے ہیں، اپنا بل پے کرتے ہیں، کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، تو جب وہ آپ کو پیسے ہاتھ میں دے رہا ہوتا ہے تو اسی وقت جو ہے گداگر آپ کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک مطلب کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹرین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت میں پہنچنا ہے، اور آپ کو اگلا جو شخص ہے جیب میں پیسے ڈالنے سے پہلے آپ کو دے دے گا۔ اور اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہو چکی ہیں، اور آپ معاشرے کا حصہ ہیں تو آپ کے ساتھ بھی امید ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہوگا۔ سین یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ہوٹل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ گداگر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ آرڈر کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو بھی کھانا دے دیں، اور وہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو وہاں پہ کسٹمر ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر نئے آتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہی کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، تو اگلا شخص جو ہے ان کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ اور ریسنٹلی ہمارے ساتھ اس طرح کا بھی سین ہو چکا ہے۔ ہم ہوٹل پہ تھے، کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں کچھ فیمیلز جو ہیں گداگر وہ آئیں، اور انہوں نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی ان کو بھی کھانا کھلا دیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، ہم نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد ہم بیٹھے تھے اور وہ باہر نکلے، اور تھوڑی دیر گزری اور پھر وہ واپس ہماری ٹیبل پہ پہنچے، اور وہی عورت جس نے پہلے ہمیں کہا تھا وہی کہنے لگی کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہمیں بھوک لگی ہے۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو اب اس کے ذہن میں اچانک آیا کہ ابھی تو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، اور اس کے بعد جو ہم فرینڈ تھے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا شروع ہو گئے، ہمیں حیرانگی بھی ہوئی اور ہم ہنسے بھی بہت زیادہ اس چیز پر۔ اور یہ سب چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ختم کرنا ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر گداگری کے جو مختلف طریقے جو متعارف ہو رہے ہیں، ان سب کو ختم کرنا ہے۔ اور جو گداگری ہے اس کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس کوئی شخص آیا مانگتے ہوئے تو آپ نے اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، تو اس نے کہا کہ ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ پیالہ لے کر آؤ۔ اور اس کے بعد جب وہ پیالہ لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام پر بیچنا چاہا، تو جو اس کی قیمت لگائی تو صحابہ کرام نے 1 درہم کہا، تو آپ نے فرمایا کہ 2 میں کون لے گا؟ تو جب اس پر کوئی راضی ہوا تو 2 درہم میں جب وہ بک گیا تو اس کے بعد آپ نے اسے وہ 2 جو درہم تھے یا دینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیے کہ ایک جو ہے درہم اس کا جو ہے آپ جو ہے کھانا وغیرہ لے کے گھر میں دے دو، اور اس کے بعد جو دوسرا جو ہے اس کی ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ بازار جاتے ہیں اور یہی 2 چیزیں لے کر آتا ہے، کھانا جو ہے وہ گھر میں دیتا ہے، اور جو کلہاڑی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہاں پہ دستہ لگایا جو کلہاڑی تھی، اور اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اب آپ نے 15 دن یہاں سے چلے جانا ہے، شہر جانا ہے، وہاں پہ جو لکڑیاں ہیں کاٹ کے وہ بیچنی ہیں۔ تو وہ جب بعد میں آیا تو اس کے بعد باقی بھی پیسے اکٹھے ہو چکے تھے، اور جب وہ شخص مانگنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ عنایت کر سکتے تھے، یا صحابہ کرام سے کہتے کہ وہ بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، درس ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، ہم نے اسی سے سیکھنا ہے کہ ہم نے اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر ہمارے پاس گنجائش ہے تو ہم ان کو جو چھوٹا سا جو کام ہے وہ کر کے دے سکتے ہیں، ورنہ کہیں ان کو جاب وغیرہ جو ہے وہاں پہ لگوا سکتے ہیں، یا کہیں ہنر کی جو شاپ ہے وہاں پہ بھیج سکتے ہیں کہ مختلف جو کام ہوتے ہیں وہ سیکھ سکتا ہے۔ اور جو لیڈیز ہیں وہ گھروں میں جا کر برتن دھونے کے اور مختلف جو جھاڑو کے کام ہے وہ کر سکتی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک مانگنے سے بہتر چیز ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔
تو ہم نے اپنے معاشرے کے بارے میں خود ہی سوچنا ہے، خود ہی اس کے اندر اچھی چیزیں لے کر آنی ہے، بری چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ اور اس طرح اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن خود نہیں، کسی اور شخص کے ذریعے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آئے دن جو گداگری کے نئے طریقے جو متعارف ہو رہے ہیں، اپڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے وہ بائک سے اتر کے پیدل چل رہا ہوتا ہے، کوئی گزرتا ہے اسے روکتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میرا پیٹرول ختم ہو گیا، لہٰذا آپ مجھے 50 روپے دے دیں اور میں آگے جا کے پیٹرول ڈلوا کے گھر پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہم نے ختم کرنی ہیں، اور اگر ہم یہ چیزیں لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ آؤٹ کریں گے تو وہ جو چیز ہے پہلے سے زیادہ بڑھے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا کہ یہ اس طرح سے بھی چیزیں ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو وہ اسے ایز اے پیشہ جو ہے ہمیشہ استعمال کریں گے۔ ایز اے اچھا مسلمان اور ایز اے اچھا پاکستانی ہونے کے لیے ہم نے اپنے معاشرے کی فکر خود ہی کرنی ہے، خود ہی اس کے بارے میں سوچنا ہے، اور اچھی جو چیزیں ہیں ان کو لے کر آنا ہے، جو بری چیزیں ہیں، نیگیٹو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے، ان کو ہم نے خود ہی ختم کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی تو کوئی اور آ کے اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور گداگری کے حوالے سے اس وقت جو چیزیں میرے مائنڈ میں تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی ہے، اور بہت سارے ایسے پوائنٹ ہوں گے میں نے مس کر دیے ہوں گے، تو آپ لوگ جو ہے جو میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو کامنٹس باکس میں آ کر اس چیز کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔